له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اما بعد. یہ سورۃ النساء کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پڑھا ہے. ان دونوں کی روشنی میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ اصل ایمان ہوتا کیا ہے. پہلی آیت جو سورہ نساء کی آیت ہے اس میں فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتاری. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جو انکار کرے، کفر کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. اس آیت مبارکہ میں قابل غور بات یہ ہے کہ خطاب کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، اے ایمان والو، اور پھر حکم ہے ایمان لاؤ. پہلے ان کو ایمان والا کہا گیا اور پھر کہا گیا کہ ایمان لے آؤ. تو گویا جو پہلے ان کا ایمان ہے اس میں کوئی کمی ہے کہ مزید کہنے کی ضرورت ہے ایمان لاؤ. اس کے بعد جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. اب یہاں 3 جملے ہیں اور تینوں میں ایک شرط ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. تو رمضان کے روزے بھی وہ قبول ہیں جو ایمان کے ساتھ ہیں، راتوں کا قیام بھی وہ قبول ہے جو ایمان کے ساتھ ہو، لیلۃ القدر کی عبادت وہ قبول ہے جو ایمان کے ساتھ ہو. اور ایمان کی صورتحال کیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو گویا ایمان کی 2 سطحیں ہیں یا 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ایمان کا وہ درجہ یا وہ سطح ہے جس کو آپ ظاہری ایمان یا زبانی ایمان کہہ سکتے ہیں، جس کے بعد کوئی آدمی اہل ایمان میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو ایمان والا کہا جاتا ہے دنیا میں. اس کو ایک اسلامی ریاست میں ایک مسلمان والے سارے حقوق ملتے ہیں اس کی بنیاد پہ. یہ وہ ایمان ہے جو زبان سے کہہ دینے سے پورا ہو جاتا ہے. زبان سے ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تو آپ ایمان والے ہیں. قرآن آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے، لیکن پھر یہ ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ایمان لاؤ. پہلے بھی ایمان والے ہیں، اب مزید ایمان لاؤ. تو رمضان کے روزوں، راتوں کا قیام اور لیلۃ القدر کی عبادت یہ جس ایمان کے ساتھ مشروط ہے اس کی قبولیت، یہ وہ دوسرے والا ایمان ہے جو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. تو یہ دوسرا ایمان کیا ہے؟ یہ وہ ایمان ہے جو آدمی کے دل میں اترا ہوا ہوتا ہے، جس کی دل تصدیق کرتا ہے. وہ بات صرف زبانی نہیں ہوتی اور جس کا عمل سے اظہار ہوتا ہے.
یہی وہ ایمان ہے جس کے ساتھ یہ بشارت ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اور یہی وہ ایمان والے ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کہا گیا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اور اگر اسلام یا اسلام کے علمبردار اور مسلمان وہ مغلوب ہیں تو پھر وہ گویا حقیقی ایمان سے محروم ہے جس کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے. عام گفتگو میں آپ کسی سے کوئی کام کہیں، وہ آپ کی بات سن لے لیکن وہ کچھ نہ کرے جو آپ نے اسے کہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے مجھے نہیں مانا، میری بات نہیں مانی. تو اللہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی پوری بات نہیں مانتے، یہ ہم پہلے ایک جمعہ میں بات کر چکے ہیں کہ جزوی اطاعت کا مطالبہ نہیں ہے، کامل اطاعت. کسی ایک معاملے میں بھی اگر پیچھے رہ گئے، انکار کر دیا، تو وہ جو کچھ معاملات میں بات مانی ہے، اطاعت کی ہے، وہ قبول نہیں ہے. پھر کامل اطاعت اور دل کی خوشی کے ساتھ، دل پہ جبر کر کے بھی نہیں. ابتدائی مرحلے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ طبیعت آمادہ نہ ہو، لیکن بالآخر وہ مرحلہ اور وہ سٹیج آ جانی چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو، اگرچہ اس میں نقصان ہو رہا ہو ظاہری اعتبار سے. تو ظاہری ایمان کا تو یہ معاملہ ہے کہ سورہ نساء میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا. اے ایمان والو، جب اللہ کی راہ میں نکلو تو پھر تحقیق کر لیا کرو. کوئی اگر تمہیں مسلمانوں کی طرح سلام کرے تو بغیر تحقیق کے یہ نہ کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو مومن نہیں ہے. اس کی زبانی بات کو قبول کرو اور اس کو سمجھو کہ وہ ایمان والا ہے. لیکن حقیقی ایمان کیا ہے؟ جو دل میں ہوتا ہے، جس پر سارے وعدے ہیں اور جس پر آخرت میں فیصلے ہونے ہیں. آخرت میں جس ایمان پر نجات کا دار و مدار ہے، وہ ایمان ہے جو دل سے اٹھتا ہے، جو دل میں اترا ہوا ہوتا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. تو اس ایمان کو سمجھنے کے لیے سورہ توبہ کا مطالعہ بڑا مفید ہے. بہت طویل سورت ہے، اپنے وقت پر ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے، لیکن جستہ جستہ اس میں سے کچھ مقامات کا حوالہ دیں گے، صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. سورہ توبہ کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ نازل ہوئی. غزوہ تبوک یہ تھا کہ وقت کی ایک سپر پاور نے، ایک عالمی طاقت نے مدینے پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور فوج اکٹھی کرنی شروع کر دی تھی. ابھی بہت دور تھے وہ، صرف خبریں آئی تھی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے جہاد کا اعلان کر دیا. تنگی تھی، موسم گرم تھا، فصلیں پکی ہوئی تھی، بڑا نازک وقت تھا. تو یہاں سچا ایمان اور جھوٹا ایمان کھل کر سامنے آ گیا. پھر مدینے کے معاشرے میں جو جھوٹے ایمان والے تھے، جن کو آپ منافق کہتے ہیں، اور یاد رکھیں منافق کے ماتھے پہ لکھا نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے، اس کا طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ منافق ہے. وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ان کے ایمان کی نفی کی گئی. وہ جو منافق تھے ان کا نقطہ نظر کیا تھا
کہ جی یہ مناسب ہی نہیں ہے، ہم سے مشورہ ہی نہیں کیا. دیکھیں ایک اتنی بڑی طاقت ہے، اس سے ٹکر لینے جا رہے ہیں. اپنے حالات تو دیکھیں. جیسے ہمارے دانشور کہتے رہتے ہیں تو وہ اس کے مخالف تھے کہ اس غزوے کے لیے نہ نکلا جائے، اور اس کے لیے اجازت لیتے تھے آ کر، کیونکہ کلمہ پڑھتے تھے تو مسلمان سمجھے جاتے تھے. پھر نہ جانے کے لیے انہیں اجازت لینی پڑتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کچھ بہانے کچھ عذر پیش کر کے اجازت لیتے تھے کہ ہمیں نہ جانے کی اجازت دی جائے. اندر سے معاملہ کیا تھا کہ اصل ایمان تھا ہی نہیں. تو ان پر تبصرہ کیا ہے؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. آپ سے وہ لوگ آ کر اجازت نہیں مانگتے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جہاد کرنے کے سے وہ اجازت نہیں مانگ رہے. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. آپ سے اجازت وہ مانگ رہے ہیں آ کر جو ایمان نہیں لائے اللہ پر اور آخرت پر. ان کے ایمان کی نفی کر دی گئی، حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور ان کے دلوں میں شک ہے. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اسی شک میں گو میں مبتلا ہے. پھر آگے جا کر ان کی نمازوں کا بھی پول کھول دیا گیا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، کہ وہ قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. ان کے صدقات اور خیرات ان کے قبول ہونے میں اور کوئی رکاوٹ نہیں. رکاوٹ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وہ کفر کیا تھا؟ باقی کام کر رہے تھے، ایک حکم تھا کہ اب جہاد پر نکلو، اور وہ نہیں نکل رہے تھے. اس چیز کو ان کا کفر کہا جا رہا ہے. اور ان کی نمازوں کا بھی کیا حال ہے کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، جیسے کوئی بوجھ سمجھ کے ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ناگواری کے ساتھ، الا وہم کارہون، ناپسندیدگی کے ساتھ. تو یہ عبادات، یہ نمازیں اور صدقے خیرات اگر یہ دل کی آمادگی اور دل کی خوشی کے ساتھ نہ ہو تو یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. دنیا میں آپ نمازی کہلائیں گے، دنیا میں آپ سخی کہلائیں گے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہ جب آپ واپس تشریف لے آئے انہوں نے آ کر قسمیں کھائیں کہ بھی ہم تو آپ کے ساتھ تھے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں تو باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ دن ٹھہر کے واپس تشریف لے آئے. تو گویا یہ فتح ثابت ہوئی. اہل اسلام کی دھاک اس علاقے میں بیٹھ گئی، ان کا وقار قائم ہوا کہ یہ ہمت اور جرأت اور بہادری والے لوگ ہیں، یہ اپنے سے بڑی طاقت کے ساتھ بھی ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. جب وہ واپس آ گئے تو اب تو اور پچھتاوا تھا ان کے لیے کہ ہم تو گئے نہیں تھے اور یہ تو کامیاب ہو کے آ گئے ہیں. تو پھر آ کر قسمیں کھاتے تھے کہ آپ ان سے درگزر کریں. کوئی معقول عذر تھا. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. آپ ان سے درگزر کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ ناپاک ہیں، پلید ہیں. إِنَّهُمْ رِجْسٌ. یاد رکھیں یہ وہ لوگ تھے جو نمازیں پڑھ رہے تھے لیکن جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے. پھر یہ فرمایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں قسمیں کھا کر کہ آپ ان سے خوش ہو جائیں.
تو اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اگر آپ ان سے خوش ہو جائیں گے تو اللہ ہرگز ان فاسقوں سے خوش نہیں ہے. یہ تھا منظر ان لوگوں کا جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. ظاہری کلمہ پڑھا ہوا تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، کچھ صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن ایک حکم جب ہوا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو تو اس پر پسو پیش کیا اور نہیں گئے. اس کے مقابلے میں سچے ایمان والوں کا بھی اسی سورہ مبارکہ میں بیان ہے. صورتحال یہ تھی کہ سامان جنگ اور سواریاں وہ بہت کم تھی. جن لوگوں کے پاس کیونکہ لمبا سفر تھا، سواری نہیں تھی، وہ نہیں جا سکتے تھے، تو ان کو مستثنی کیا گیا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. ان لوگوں پر جو کمزور ہیں، بیمار ہیں اور خرچ کی استطاعت نہیں رکھتے، میدان جنگ تک پہنچنے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، سواری نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہ ہو، مخلص ہو. اور ایک خاص گروہ کا یہاں ذکر ہے. یہ ایمان کا وہ منظر ہے کہ اس آیت سے اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو خام خواہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. ان لوگوں پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کے لیے کوئی سواری کا انتظام کریں اور ان کو لے چلیں، تو آپ نے ان سے کہا کہ میرے پاس تمہارا انتظام نہیں ہے. انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جان چھوٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ تمہارا انتظام نہیں ہو سکا، تم چلے جاؤ، تم نہ جاؤ، اپنے گھروں میں بیٹھو. لیکن وہ اس حال میں پلٹ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، اس غم میں کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جا سکتے. یہ ہے وہ ایمان جو جب دل میں اترا ہوا ہوتا ہے تو اس میں پھر جان کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے آرام اور اپنی راحت کی پرواہ نہیں ہوتی. اس ایمان کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ. تم کہنے کو تو ایمان والے ہو، لیکن ایمان کی اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرو جو ان صحابہ کی تھی کہ جب انہیں کہا گیا کہ تمہارا انتظام نہیں ہو سکا اور تمہیں اجازت ہے نہ جاؤ، وہ خوش نہیں ہوئے، وہ غمگین ہو کر لوٹے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. پھر اس حقیقی ایمان اور سچے ایمان کا ایک ذکر سورۃ الحجرات میں بھی ہے. قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. عرب کے بدوؤں کو اعرابی کہتے تھے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم فرما بردار ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے. اسلام کا غلبہ دیکھ کر اور کوئی چارہ نہیں رہا تو ہم ساتھ مل گئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان کی حقیقت ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوئی. وہ ایمان کی حقیقت ہے کیا؟ وہ اسی سورہ میں اس سے اگلی آیت میں بیان کر دی گئی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے صرف وہ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے. پھر یہ نہیں کہا کہ ہماری رائے یہ ہے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، جیسا مدینہ کے منافقین کہہ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رائے تو یہ ہے. ثم لم یرتابوا،
پھر اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہیں ہوئے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں. پھر اس ایمان کا ایک اور بیان سورۃ الانفال میں بھی ہے جو سچا ایمان ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ایمان والے صرف وہ ہیں کہ جب ان کے آگے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. یہ ہے وہ ایمان جو شرط ہے رمضان کے روزوں کی قبولیت کی. من صام رمضان ایمانا و احتسابا. ایمان کی یہ کیفیت اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. قرآن پاک کی ان کچھ آیات کے ذریعے سے آپ کے سامنے ایک آئینہ اور ایک پیمانہ پیش کر دیا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو ہم جانچ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. ہمارا ایمان منافقوں والا ایمان ہے یا مخلص اور سچے ایمان والوں والا ایمان ہے. اور جو بھی صورتحال ہے یاد رکھیں، پہلے بھی کہا کہ منافقوں کے ماتھے پہ لکھا نہیں ہوا تھا کہ وہ منافق ہے. وہ ان کے اعمال اور ان کی کیفیات تھی جن پر اللہ نے خود کہا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، یہ ایمان والے نہیں ہیں. ان کے بارے میں آسمان سے یہ حکم اترا کہ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سچا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بڑا خوبصورت موقع ہے رمضان کا مہینہ کہ اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں اور اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں اپنی زندگی میں جہاں جہاں اللہ کے احکام پورے نہیں ہو رہے ان کی فکر کی جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.